زین اس وقت اپنے کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں فون تھا جسے وہ کبھی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارنے لگتا تو کبھی دوسرے ہاتھ سے اپنا ماتھا مسلنے لگتا۔ وہ کسی اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ کچھ دیر بعد خود کو پرسکون کرنے کے لیے ایک گہری سانس بھرتے وہ صوفے پر بیٹھتے، اپنا فون کی اسکرین اپنے سامنے کر گیا۔ یہاں پر ایک کم عمر خوبصورت لڑکی کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ زین بغور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اس دشمنی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس وقت میں مجبور ہوں۔ تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے میں یہ کروں گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی رستہ نہیں سوچ رہا۔ میں کسی صورت تم پر رحم نہیں کھا سکتا۔ موبائل فون بند کرتے وہ اب کچھ پرسکون سا مسکرا رہا تھا جب ملازم نے کمرے میں آتے ہی اسے اطلاع دی تھی، سر، ماہین ملک کو کالج سے اٹھوا لیا گیا ہے اور وہ اس وقت خوف سے بے ہوش پڑی ہے۔ ملازم کے بتانے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی سے اتنا خوف؟ یقیناً آگے کی زندگی ملک کی بیٹی کے لیے جہنم ہونے والی ہے، کہتے ہوئے وہ ملازم کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ماہین کو رکھا گیا تھا۔ زین نے کمرے میں داخل ہوتے ملازم کو باہر ہی رکنے کا اشارہ کر دیا۔ زین نے دیکھا کہ ملک کی بیٹی حقیقت میں تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ اس وقت بے ترتیب سی بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ چہرے پر کم سنی اور معصومیت جھلک رہی تھی کہ زین کی آنکھوں میں چبھن کا احساس ہوا۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو اٹھاتے تھوڑا سا پانی ماہین کے چہرے پر اچھال گیا، جس سے ماہین ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سامنے ایک انجان چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سہم گئی تھی۔ دل رک رک کر دھڑکنے لگا تھا۔ مقابل اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس سے ماہین جھرجھری سی لیتی نظر ہٹاتی، ارد گرد دیکھتی، خود پر کر گئی تو اپنے گیلے چہرے اور کپڑوں کو دیکھتے وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھ گئی تھی۔ زین اس کے اس عمل پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم شاید جانتے نہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں، کچھ حواس قابو میں آنے پر ماہین نے پوچھا، جبکہ دل بے پناہ خوف کا شکار تھا۔ ہاں، جس کی بیٹی ہونے کے ڈراوے دے رہی ہو، اس کی بیٹی ہونے کے جرم میں تو تمہیں یہاں لایا گیا تھا، محترمہ ماہین ملک۔ زوردار کہکا لگاتے زین نے ماہین کو ششدر کیا تھا۔ کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یا میرے بابا نے ایسا کیا کیا ہے؟ اچھا دیکھو، جو بھی ہے، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو مجھے واپس جانے دو، میرے بابا تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ماہین اس وقت خود کو دل ہی دل میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ بے شک وہ کچھ کم عمر تھی، لیکن اچھا برا سب اچھے سے سمجھتی تھی۔ ماہین کو کسی بھی طرح یہاں سے اپنی عزت بچا کر نکلنا تھا، اسی لیے اپنے باپ کا نام لے کر دھمکا رہی تھی، کسی طرح اس کی یہاں سے جان خلاصی ہو جائے۔ تم ابھی بچی ہو، اسی لیے مجھے دھمکیاں بچوں جیسی دے رہی ہو۔ تمہارے باپ کے لیے اتنا آسان نہیں مجھے مارنا۔ زین کے لہجے میں کروفر تھا۔ ساتھ زین ماہین کو جانچ بھی رہا تھا کہ وہ کہاں پہلے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب اسے ڈرنے کے باوجود بحث کرتی یہاں سے جانے کی کوششوں میں تھی، جس پر زین نے نفرت سے سر جھٹکا کہ اب وہ اتنی آسانی سے اس کے پاس سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اگر تم اتنے ہی کوئی توپ چیز ہو تو میرے بابا کے کیے کی سزا بزدلوں کی طرح مجھے کیوں دے رہے ہو؟ ماہین کی آواز اونچی ہوئی تھی، اس بار آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی بات پر بھڑکتے زین نے اس کے کومل سے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا، جس سے ماہین کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ بیڈ پر گرتی ہچکیوں سے رو دی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نہیں تو کاٹ دوں گا، سمجھی؟ سنا ہے تمہارے باپ کی جان تم میں قید ہے، تو اسے ایک ہی بار جان سے مارنے سے وہ سکون نہیں ملنا تھا جو اب میں تمہیں تکلیف دیتے اسے پل پل تڑپاؤں گا، تو پھر ہی میرا بدلہ پورا ہوگا۔
زین ایک پاؤں بیڈ پر رکھے اس کے نزدیک جھکے پھنکارا اور نفرت بھری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہین، جو کچھ دیر پہلے بہادر بننے کی کوشش میں تھی، اب سہمی ہرنی کی طرح روتی اس اجنبی جگہ کے در و دیوار کو دیکھتی اپنے قسمت کے اس پلٹنے پر بلکنے لگی۔ ہیلو ملک، میں زین شاہ بات کر رہا ہوں۔ کال اوکے ہوتے ہی زین نے کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھتے اپنا تعارف کروایا تو آگے سے حسب امید اس کا نام سنتے ہی ملک بھڑک اٹھا تھا۔ زین شاہ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ہاں، تمہاری بیٹی بھی مجھے یہی دھمکی دے رہی تھی، جس کا جواب میں نے اسے اس کے نرم و ملائم سے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ مارتے اچھے سے دے دیا۔ اب تم سنبھل کر بات کرنا کہ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے تو اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ زین خشونت سے بولتا ملک کو چپ کروا گیا۔ زین شاہ، ملک دھاڑا، پھر بات ہوگی۔ زین ملک کے دھاڑنے پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زین اپنی بات کہتا کال کاٹ گیا۔ زین نے فون بیڈ پر پھینکتے کچھ سوچتے اپنی تھوڑی سہلائی تھی۔ ماہین کے پاس کھانا آیا تو وہ چند لقمے زہر مار کر گئی کہ وہ بھوکی رہتی، ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں آنا چاہتی۔ کچھ کھاتی پیتی تبھی وہ اپنے ہوش میں رہتی اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ دوپہر سے شام اور پھر رات کا وقت آن پہنچا۔ ماہین بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اس کا دماغ بھی جیسے ایک دم بلینک ہو چکا تھا۔ وہ بس ساکت سی بیڈ شیٹ پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ جب اسے باہر سے کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ وہ اندر سے لاک کیے ایسے مطمئن تھی جیسے یہ بند دروازہ اسے بچا لے گا، اور اب اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھلا تھا اور اسے زین کا چہرہ دکھائی دیا، جو چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ دیکھو پھر بھی میں آ گیا، اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ ماہین پوری آنکھیں کھولے بس اسے دیکھے گئی، وجود جیسے حرکت کرنے سے قاصر ہوا تھا۔ زین آگے قدم بڑھاتا اس کے پاس پہنچا اور جیسے ہی اس نے اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ماہین کو جھٹکا لگا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، چھوڑو۔ ماہین اپنی پوری طاقت لگاتے مزاحمت کرتی، خود کو زین کی گرفت سے نکالتی، دوسری سائڈ سے بیڈ سے اترتی تھی، مگر اس کا دوپٹہ زین کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایسا تبھی کر پائی تھی کہ زین خود ہی اپنی گرفت ہلکی کر گیا تھا۔ ماہین اس وقت لرزتے وجود کے ساتھ اب اپنے دونوں ہاتھ جوڑے زین سے منتیں کرنے لگی تھی کہ وہ اس کی عزت خراب نہ کرے۔ ماہین اپنی خوبصورتی سے اچھے سے واقف تھی۔ اس سال 18 کی ہونے والی تھی۔ ماں کے بغیر پروان چڑھی تھی کہ جس سے جلد ہی عام بچوں سے ہٹ کر وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنے لگی تھی کہ ماں تھی ہی نہیں اور باپ کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں تھی۔ زین بس ماہین کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے بے تاثر سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ماہین نے بھی اس کی طرف دیکھا تو وہ ہوس سے پاک اس کی آنکھیں دیکھتے خود کو کچھ مضبوط کرتی بولی، دیکھو آپ مجھ سے نکاح کر لو، مہربانی کرو مجھ پر، پھر جو چاہے کرنا، اور ہاں بے شک میرے بابا کو نکاح کا مت بتانا، انہیں تکلیف دینے کو جو مرضی بتاتے رہنا۔ ماہین کی آنکھیں اپنی ہی بات کی چالاکی سے چمکی تھیں۔ دل میں امید جاگی کہ زین اس کی بات پر غور کرے گا، لیکن اس کی امید کے برعکس زین کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر ماہین خود میں سمٹتی سہمتی پہلے زین کو اپنے پاس آتا دیکھتی رہی۔ جب وہ اس کے قریب آ کر رکا تو وہ اپنا ایک ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے کرتی زین سے فاصلہ بنانے کو پیچھے قدم لینے لگی کہ وہ اس کے بہت قریب آ رکا تھا۔ ماہین نے اپنی پشت سے ہاتھ نکالتے اب ہاتھ میں موجود گلدان زین کو مارنا چاہا تھا، لیکن وہ پہلے ہی چوکنا کھڑا تھا۔ اس کا گلدان والا بازو پکڑتے مروڑ گیا، جس سے ماہین درد سے کراہی۔ نو لٹل گرل، میرے ساتھ ہوشیاری نہیں،
سمجھی؟ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو گلدان زمین پر گرتا ٹوٹ گیا۔ ماہین نے اس لمبی چوڑی جسامت کے حامل زین کو دیکھا۔ وہ واقعی اس کے سامنے بچی ہی لگتی تھی۔ اور سنو، میں تمہیں کوئی چھونے کے لیے مرا نہیں جا رہا جو تم سے نکاح کر لوں۔ ہاں، مگر تمہارا دوسرا مشورہ مجھے پسند آیا کہ تمہارے باپ کو تکلیف دینے کو میں جو مرضی بول سکتا ہوں، اس کے لیے میرا تمہارے قریب آنا ضروری نہیں۔ زین ماہین کے چہرے پر جھکا باری آواز میں بولتا، اس کی جان اچھے سے ہلکان کرتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے پر ماہین بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی، اپنی عزت بچ جانے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون بھی ہونے لگی تھی۔ اس تنہائی میں اس کے آنسو اب اس کا ساتھ دینے لگے تھے۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو زین شاہ، تم پچھتاؤ گے اپنی اس حرکت پر۔ میرے سامنے ابھی بھی تم بچے ہو، جتنی تمہاری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے، سمجھے؟ زین نے اس بار ویڈیو کال کے ذریعے ملک سے روبرو تھا۔ اب پچھتانا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں ملک، تمہاری بیٹی کی خوبصورتی کو میں خراج بخش چکا، تو اب مستقبل کا کوئی غم نہیں، زین نے خباثت بھرے لہجے میں کہتے ملک کو جلتے توے پر بٹھایا تھا۔ ملک کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ زین شاہ، تم یہ نہیں کر سکتے، میری معصوم بیٹی کا ان سب میں کوئی قصور نہیں، اسے بخش دو۔ ملک نے پہلے غصے سے گرجتے زین کا نام پکارا، لیکن پھر ایک کمزور باپ کی طرح اس کی منت کرنے لگا، تو زین کو دلی سکون ملا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کی التجائیں سنتا رہا، پھر کال کاٹ گیا تھا۔ زین نے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے سر کے پیچھے باندھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ چہرے پر اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ ایک اور برے فعل سے بچتے ہوئے دشمن کو اچھے سے تکلیف دے گیا تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان کچھ دیر کے لیے ہی تھا کہ ایک ملازم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح حواس باختہ کیوں ہوئے پڑے ہو؟ زین ٹیک چھوڑتا آگے ہوا تھا۔ صاحب، ملک جو کب سے دھمکیاں دے رہا تھا ان پر عمل کر چکا۔ ملازم کی بات پر زین کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ زین کے غصے بھری آواز گونجی۔ وہ صاحب جی، اس نے آپ کے پرانے کارخانے کو اپنے آدمیوں کے ذریعے آگ لگوا دی۔ ملازم کی بات پر غصے سے کھڑا ہوا تو ملازم چند قدم پیچھے ہوا، مگر زیادہ نقصان نہیں ہوا، بر وقت بچاؤ کر لیا گیا۔ اور ویسے بھی وہاں نہ ہی اتنے لوگ تھے اور نہ ہی زیادہ مٹیریل کہ سب نئے کارخانے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ ملازم پہلے اسے اپنی کم عقلی میں غصے سے بھڑکاتے اب جلدی جلدی رام کرنے لگا۔ مگر جو بھی ہے، ملک کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، لیکن جو خبر میں نے اب دی ہے امید ہے اسے کچھ افاقہ ہوگا اور وہ مجھ سے مزید الجھنے سے پرہیز کرے گا۔ زین کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتا خود کلامی کر رہا تھا۔ اے لڑکی، اٹھو اور باہر آؤ، یہاں تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا۔ ماہین کے پاس ایک ملازمہ آ کر بولی تو ماہین نے شکر کیا کہ یہاں کوئی عورت بھی موجود ہے۔ ماہین چپ چاپ کھڑی ہوتی اس کے ساتھ کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ لاؤنج میں آتے وہ ملازمہ صاف ستھرائی کا سارا سامان ماہین کو دیتے جا چکی تھی کہ اسے کمروں کے علاوہ باہر کی ہر جگہ صفائی کرنی تھی۔ ماہین نے فک چہرہ لیے نیچے زمین پر پڑے سامان کو دیکھا، جسے شاید وہ دیکھ بھی آج پہلی بار رہی تھی، تو ان کا استعمال کیا جانتی۔ 10-15 منٹ انہیں گھورنے کے بعد اس نے ہمت کرتے نازک ہاتھوں سے پھول جھاڑو اٹھایا اور جیسے ہی پلٹی وہاں ایک طرف میز پر پڑے سارے ڈیکوریشن پیس نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ وجہ اس کے ہاتھ میں موجود جھاڑو بنا تھا۔ چیزیں ٹوٹنے کی زوردار آواز پر وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی اپنی آنکھیں بھی بند کر گئی تھی۔ زین اور ملازمہ ایک ساتھ شور کی آواز سنتے وہاں آئے تھے۔ اے لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ اور ابھی تک کوئی کام شروع بھی نہیں کیا اور پہلے ہی اتنا نقصان کر دیا۔ ملازمہ اس کے نزدیک آتے بھڑکی تھی۔ غلطی سے ہو گیا، غلطی سے،
माही ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए। बानो सुनो, इससे यहाँ की सफाई करवाने के बाद ऊपर वाले पोर्शन की सफाई भी कराओ, ये इसकी गलती की सज़ा होगी। जैन की बात माहिन को धमाके की तरह महसूस हुई थी। उसने एहतजाजी निगाहों से जैन की तरफ देखा, लेकिन वो अभी उन नज़रों की बातों से अनजान था। फिर माहिन ने उस दिन इतना दिल लगाकर काम किया था कि उसके काम को देखते दोबारा कभी उसे काम का नहीं कहा जाता। दूसरी तरफ जब जैन लाउंज में आया तो हर तरफ फर्श पर पानी महसूस करते वो चौंका और फिर ऊंची आवाज़ में मुलाजमा को आवाज़ें देने लगा। ये क्या है बानो? वो चीखा। पूरे लाउंज की हालत अबतर थी, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। बानो भी ये सब देखते सटपटाई थी। साहब जी, वो ये सब उस लड़की ने किया है। बानो ने अपनी जान बचानी चाहिए। तुम कहाँ थी बेवकूफ़? वो मेरे दुश्मन मलिक की बेटी है, किसी आम इंसान की नहीं जिसे ये काम करने आते होंगे। तुम्हें उसकी निगरानी करनी चाहिए थी। जैन दान पीस कर बोलता आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र मेज़ के नीचे गई। यहाँ सुबह के टूटे शीशे को बड़ी सफाई से मेज़ के नीचे छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन जैन की नज़र से छुप नहीं सके थे। वो काफ़ी सफाई पसंद था और ये लड़की एक ही दिन में उसे झुंझला कर रख गई थी। वो कोफ से अपने कमरे में चला आया और सुकून का सांस लिया और शुक्र किया कि कहीं कमरे की सफाई उसके ज़िम्मे नहीं लगाई, वरना अब तक उसका नक्शा भी बिगड़ चुका होता। माहीन मुंह हाथ धोए थके जिस्म के साथ सुकून से बैठी खाना खा रही थी, जो आज भी एक मुलाजिम रख कर गया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि दोबारा उसे साफ सुथराई का काम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगले दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इस बार मुलाजमा ने अपनी कड़ी निगरानी में उससे सफाई करवाई थी और अच्छे से तरीका भी समझाया था। हाथों और पाँव पर चोटें लगवाते, आंखों में आंसू लिए वो सब करती रही। आंखों में आंसू किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर थे। वो लोगों के लिए खिलौना बनकर रह गई थी। कोई भी उससे अच्छा और सच्चा खालिस प्यार नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी कुछ ऐसे राजों में उलझी थी कि वो चाहकर भी अपनी ज़िंदगी को सुलझा नहीं पा रही थी। क्या हुआ? हाथ जख्मी हो गए क्या? माहीन गोद में रखे अपने हाथों को देखते मुख्तलिफ सोचों में मगन थी जब उसके कानों में जैन के तंजिया अल्फाज गूंजे थे। वो उसकी बात पर कुछ बोलने के बजाय लब फेंचे अपनी हाथों की मुट्ठियां बना गई। आंखें बेतासुर सी थीं। तुम्हारे बाप को मैंने तुम्हारी वीडियो भेजी है। यहाँ तुम तकलीफ में हो तो वो कैसे सुकून में रह सकता है? जैन ने सुकून से माहीन के सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठते बताया। तो क्या कहा उन्होंने? यकीनन वो मुझे जल्द यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाएंगे, फिर देखना वो तुम्हारा हशर कर देंगे। माही ने जल्दी से पूछा था, फिर अपना भरम रखने को उसे धमकाने लगी थी। कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा मैंने तुम्हारे बाप को, और इस बहुत जल्द का मुझे भी इंतज़ार है जब वो तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा और मेरा हशर करेगा। खैर फ़िलहाल तो उसकी तरफ से ऐसे कोई तासुरात नहीं लग रहे। लगता है तुम्हारा गम उसे कुछ ज़्यादा ही लाचार और बेबस कर गया है। तुम चाय बना कर ले आओ मेरे लिए। तुम्हारे सामने बैठते ही सर दर्द करने लगता है। जैन ने सोफे की पुष्ट से सर टिकाते आंखें बंद करते उस पर हुक्म जारी किया। उसकी बात पर माहीन का मुंह खुला था। दिल में आया कि उससे पूछे कि वो आई थी क्या उसके पास, उसका सर दर्द करने आई थी। वो खुद ही उसका दिल जलाने आ गया था। बड़ी मुश्किल से अपना खुलता मुंह बंद करती वो किचन में आई थी और फिर अपना सारा गुस्सा वो चाय पर निकालती अंजाम से बेपरवाह जैन के पास जा पहुंची थी। यहीं रुको। जैन ने चाय का कप पकड़ते चाय की रंगत मुलाहजा करते वहाँ से भागती माहीन को रोका था। पहले कभी चाय बनाई है? चाय का घूंट भरे बगैर जैन ने पूछा तो माहीन ने बस हाँ में सर हिलाया। लेकिन ये झूठ था। उसने बस बानो को चाय बनाते देखा था, कभी खुद से चाय नहीं बनाई थी। माहीन के सर हिलाने पर जैन ने जैसे ही
چائے کا ایک چھوٹا سا سپ لیا۔ اس کی کڑواہٹ سے زین کو اپنی زبان جلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے قہر برساتی نظروں سے ماہین کو گھورا اور پھر غصے سے پاگل ہوتے وہ گرم چائے سے بھرا کپ سامنے کھڑی ماہین کے ہاتھوں پر گرا گیا۔ گرم جھلستی چائے کی جلن سے ماہین کے منہ سے زوردار چیخیں نکلی تھیں۔ کچھ چائے اس کے پیٹ اور پیروں کو بھی جلا گئی تھی۔ اسے یوں تکلیف سے تڑپتے دیکھ کر زین کے سینے میں موجود دل پر بڑی زور سے کھینچ پڑی تھی۔ آنکھوں میں چبھن سی ہوئی تو وہ ماہین کے پاس سے تیز قدموں سے چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ بانوں سے ماہین کا خیال رکھنے کو کہے بغیر جا نہیں سکا تھا۔ بانوں سے اپنے جلے ہوئے زخموں پر مرہم لگاتے ماہین کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے سنا ہے تمہارا باپ بہت بڑا آدمی ہے، پھر تم اب تک یہاں پر قید کیوں ہو؟ سنا ہے تمہارے باپ نے ہمارے صاحب جی کے بابا کو بزنس میں بری طرح دھوکہ دیا تھا کہ وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے، اور پھر ان کی امی بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہی تھیں، اسی لیے بدلہ لینے کو تمہیں یہاں اغوا کروا کر لے آئے۔ بانو کی باتیں سنتے ماہین کے چہرے پر نفرت پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کا دل غم سے پھٹنے لگا تھا۔ زین تو اسے بس ظاہری زخم دے رہا تھا، لیکن کچھ زخم اس کی روح پر لگے ہوئے تھے جن پر کوئی دوائی لگانے والا نہیں تھا۔ وہ دو منافقت بھرے خول خود پر چڑھائے تھکنے لگی تھی۔ دل و دماغ میں کاش کا لفظ بار بار گردش کرنے لگا تھا کہ کوئی تو اسے سمجھنے والا، اس کے احساسات کی پرواہ کرنے والا ہو۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ کیا سے کیا دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ صبر اور ہمت سے ڈٹی کھڑی تھی۔ زین نے اس دن کے بعد سے ماہین کو تنگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے گیا تھا۔ وہ دراصل اپنی اس دن والی بدلتی کیفیت سے گھبرا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس پر حاوی ہونے لگی ہے، وہ اسے درد تکلیف دیتے برا محسوس کرنے لگا ہے۔ تو اس نے سوچا کچھ دن اس کا سامنا نہ ہی کرنا بہتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ماہین سے کنارہ کشی اختیار کرتے بانو کے ذریعے اسے ہر پیغام پہنچانے لگا تھا۔ دوسری طرف ماہین نے بھی بغیر ڈرے زین کو زج کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ اپنے ذمے لگا ہر کام اتنے برے طریقے سے انجام دیتی کہ زین دانت کچکچا کر رہ جاتا تھا، لیکن چاہ کر بھی ماہین کو اس کی غلطیوں پر کسی قسم کی سزا دینے اس کے پاس نہیں گیا تھا، جس سے ماہین کو اور زیادہ شے ملی ہوئی تھی۔ لیکن یہ سکون کچھ ہی دن رہا، اور ایک دن زید نے خود اس کے پاس آتے اسے اس گھر میں موجود سب افراد کا کھانا بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ماہین کو اپنے دشمن کی بیٹی گردانتے اس کے سامنے آیا تھا۔ اگر اب تم نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو اپنا انجام یاد رکھنا۔ اس پہلی رات والے ادھورے کام کو میں مکمل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ زین نے خشونت سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ اس وقت بانوں کی کھلے ڈولے لباس میں تھی۔ پہلے اس نے اس طرح بانوں کی اترن پہننے پر احتجاج کیا تھا، جس پر زین اس کی اکڑ توڑنے کے لیے اس کی بات کی نفی خود پر فرض سمجھتا اسے بانوں کے دیے کپڑے پہننے پر ہی مجبور کر گیا تھا۔ تم اس طرح ڈرانے دھمکانے کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہو؟ اصل میں تم خود کو کچھ زیادہ ہی اعلیٰ چیز سمجھتے ہو اور عقل مند بھی، لیکن تم نہیں جانتے میرا باپ تم سے بھی زیادہ شاطر ہے، تم سے 2 گنا زیادہ آگے کی سوچتا ہے۔ لیکن خیر، تم مجھے یہاں قید کر کے مجھ پر ظلم ستم کرتے خود کو خوش کرتے رہو۔ ماہی نے اپنا سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، تو زین اس کی اس دیدہ دلیری پر سلگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زین نے ماہین کو بازو سے پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ ماہین کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور اس نزدیکی پر گھبرایا تو زین بھی تھا، اسی لیے جلدی سے اس سے فاصلہ بنا گیا۔ چھوڑیں، کچھ خاص نہیں، مجھے کھانا بنانا ہے ابھی۔ ماہین جلدی سے اس کے سامنے سے ہٹی تھی۔ ماہین، زین نے اس کے اس طرح مبہم باتیں کرنے اور پھر اپنی بات کا جواب دیے بغیر جانے پر زور سے اس کا پہلی بار نام پکار گیا تھا۔ زین کے منہ سے اپنا نام سنتے ماہین کے قدم ٹھٹکے تھے۔
وہیں زین بھی سب بھولتا اپنے منہ سے نکلتے ماہین کے نام کی بازگشت کو سنتا رہ گیا۔ دل بھی الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں آیا اور کھڑکی کھولتے وہ گہرے گہرے سانس لیتا، اپنی موجودہ حالت کو جھٹلانے لگا۔ زین نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے شیشے میں خود کی شکل دیکھی تھی، جو اسے اس زین سے مختلف لگا تھا جو ماہین کے آنے سے پہلے تھا، یا پھر ماہین کے آنے پر بھی سخت دل تھا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اس کا دل بدل رہا تھا، وہ اپنا بدلہ بھول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تیش سے سرخ پڑیں اور اس نے ساری چیزوں کو ہاتھ مارتے نیچے گرا دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کا قتل کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اس قاتل کی بیٹی کے لیے کیسے نرم پڑ سکتا ہوں؟ کیسے؟ زین خود سے ہی بولتے آخر میں زور سے چیخا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر اس اندرونی جنگ میں مشغول رہتا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ، خود کو سنبھالتے وہ اپنے فون کی طرف بڑھا۔ صاحب، ملک کے بارے میں خبر ہے۔ ملازم مؤدب بنا کھڑا تھا۔ ہاں بولو۔ زین نے توجہ دیے بغیر فون پر نظریں مرکوز رکھی تھی۔ صاحب، ملک کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ جو سب کے سامنے ہے، خاص طور پر آپ کے سامنے، وہ خود کو جیسے دکھا رہا ہے وہ ویسا ہے نہیں، کیونکہ آپ کو تو وہ یہ دکھاتا ہے جیسے وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت دکھی اور پریشان ہے، لیکن اندر کی خبر سے کچھ پتہ چلا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام معاملات تو سب معمول کی طرح چل رہے ہیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر وہ اپنی زندگی میں اور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ نارمل ہے، بالکل، ورنہ بیٹی کے اغوا ہونے پر جیسی حالت آپ نے اس کی سوچی تھی ویسا کچھ نہیں ہے۔ ملازم تفصیل سے بولتا زین کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ ملازم کی دی معلومات پر زین کے دماغ میں آتی مختلف سوچیں گڈ مڈ ہونے لگی تھیں۔ پھر کچھ دیر پہلے ماہین کی کہی بات بھی یاد آئی تھی۔ تب اسے لگنے لگا تھا کہ کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا، اور وہ کیا تھا اس کے بارے میں ماہین جانتی تھی۔ اب اسے اس کے منہ سے ہی سب اگلوانا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سجا کھانا ماہین کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن اسے اس سٹیج تک زین لے کر آیا تھا۔ اس نے کچن کے کاموں سے کئی بار جان چھڑانی چاہی تھی، لیکن زین نے اس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ زین نے ماہین کا پکا کھانا اسی کو کھانے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ تب ماہین نے اپنے معدے پر ظلم کرنے سے بہتر بانو سے کھانا بنانا سیکھنا بہتر سمجھا تھا۔ بانو، ماہین کو بلا کر لاؤ، زین نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے کہا۔ کیا ہے؟ اس کے حکم پر ماہین جیسے احسان کرتے وہاں آئی تھی۔ زین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو سرخ تھا، آنکھیں بھی سوجی سوجی سی تھیں جیسے وہ روئی ہو۔ اس کے بعد اس کی نظریں ہاتھوں پر گئی تھیں جن کو وہ بار بار ہلا رہی تھی۔ یقیناً وہ آج پھر ہاتھ جلا چکی تھی۔ کسی حد تک کھانا بنانا سیکھا تھا، لیکن اس کا اناڑی پن ابھی بھی جھلکتا تھا۔ ماہین اور وہ اکثر ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے پائے جاتے تھے۔ ماہین کم ہی زین سے ڈرتی تھی، تکلیف اٹھا لیتی لیکن مقابلہ پورا کرتی تھی۔ اسے اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود کبھی تمیز سے بلانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ زین کی آفر پر ماہین حیرانگی کا شکار ہوئی۔ کھانا اچھا بنا ہے، سکون سے کھا سکتے ہو۔ ماہین کو لگا اس کی پہلے کی کارکردگیوں کو یاد کرتے وہ اسے پہلے کھانا کھلاتے ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں کھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، آؤ اور بغیر کوئی سوال کیے کھانا کھاؤ، ورنہ بعد میں کیا پتہ کھانا نہ ملے۔ حسب عادت زین نے دھمکی دی تو ماہین حیرانگی چھپاتی منہ بناتی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد زین نے ماہین کی طرف دیکھا اور پھر دل میں امٹتا سوال کیا، تم ملک کی سگی بیٹی ہو نا؟ یا پھر وہ اتنا بے حس ہے کہ اسے اپنی بیٹی کے اغوا ہونے پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ زین نے ماہین کے چہرے پر نظریں جمائے بغور اس کے تاثرات کو جانچا تھا۔
خود کچھ نہیں کر سکے تو میرے ساتھ نرمی برت کر ملک کے راز نکلوا رہے ہو؟ بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے ماہین نے طنز کیا تھا۔ زین بس اس کے منہ سے اپنے ہی باپ کے لیے ملک سنتے چونکا تھا۔ جو مرضی سمجھ لو، سختی بھی کر سکتا تھا لیکن میرا دل نہیں مانا۔ زین کی آنکھوں سے ماہین کے لیے واضح پسندیدگی جھلکی تھی۔ ماہین نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ان آنکھوں کی سچائی پرکھنی چاہی، لیکن پھر سر جھٹک دیا کہ اسے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات پر آ کر اس کا دل و دماغ رکا کہ سامنے بیٹھے انسان اور اس کا غم کچھ ملتا جلتا تھا، تو وہ اس کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ سکتی تھی۔ کیا معلوم وہ جو اکیلی نہیں کر پائی تھی زین کے ساتھ مل کر ممکن ہو جاتا۔ کچھ تو یقیناً اسے بھی معلوم پڑا تھا جو وہ آج اس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ ماہی نے گہری سانس بھری اور دونوں بازو میز پر ٹکاتے اس نے اپنے لب کھولے تھے۔ میں ملک کی سگی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ میں ملک کی بیٹی ہی نہیں ہوں، ماہی نے چہرہ جھکائے کس قدر یاسیت بھرے لہجے میں کہتے زین کو بری طرح چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ تو پھر کون ہو تم؟ ملک تمہیں سب کے سامنے اپنی بیٹی کیوں بتاتا ہے؟ اور پھر مطلب اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں؟ زین نے جلدی سے استفسار کیا۔ میں ہوں تو ملک کی بھتیجی، لیکن اس کے ساتھ اس کی سگی بیٹی کی زندگی کی ضمانت بھی ہوں، جسے وہ کسی ملک میں چھپائے ہوئے ہے اور لوگ کبھی اس بارے میں جان نہیں سکے۔ اسی لیے لوگوں کی توجہ ہمیشہ میری طرف رکھی ہے، تاکہ کوئی حملہ ہو یا پھر کوئی اور نقصان تو وہ میں برداشت کروں اور اس طرح اس کی سگی بیٹی کی جان بچی رہے۔ یہ سب بتاتے ماہین کا چہرہ کچھ بے تاثر سا تھا، جبکہ زین بس لب سیے اسے بولتے سن رہا تھا۔ اس کے رکنے پر بھی وہ کچھ نہیں بول پایا تھا۔ ملک جو تمہارے والد کے ساتھ کر چکا ہے، بالکل وہی سب کچھ وہ میرے والدین کے ساتھ کر چکا ہے، یعنی دولت کے لیے اس نے اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بخشا۔ اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے میری ماں کو تڑپنے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب کی بار ماہین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسلے تھے۔ ماہین کی کہانی سنتے زین ششدر بیٹھا تھا کہ وہ سچ میں بزدلی کا ثبوت دیتے ملک سے آمنے سامنے بات کرنے کے بجائے ایک بے قصور لڑکی کو سزا دے چکا تھا۔ دل تو پہلے ہی ماہین کے لیے نرم پڑ چکا تھا، اب اس کی حقیقت جاننے پر زین کو واقعی اس پر پیار آ رہا تھا۔ دل میں حسرت جاگی کہ کاش وہ اس کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندھی ہوتی۔ اس وقت خود سے لگائے اسے اپنے پن کا احساس دلاتا کہ اس نے ماہین کے لہجے میں اکیلا پن محسوس کیا تھا۔ تب اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ماہین کے ٹیبل پر موجود ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، جیسے اسے کچھ الگ احساس دلانا چاہا ہو، اور اس وقت اس احساس کو ماہین نے دل سے محسوس کیا تھا۔ میں تمہاری پوری مدد کروں گا، تمہاری امی کو ملک سے آزاد کروانے کے لیے، زین نے الفاظ کے ذریعے بھی اپنائیت دکھائی۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب۔ ملک کی بیٹی کہاں کس ملک میں ہے میں نہیں جانتی۔ ماہین کچھ مایوس سی ہوئی۔ پہلے نہیں جانتی تھی کہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اب جب ملک کے پاس واپس جاتے کوشش کرو گی تو جان جاؤ گی۔ ملک کی سگی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرانا پڑے گا جو میں تمہارے ساتھ کر چکا، لیکن اس بار ملک کو تکلیف دینے کے ساتھ ہمارا مطالبہ تمہاری امی کی رہائی کا ہوگا۔ زین نے بیٹھے بیٹھے ہی پلان بنایا تھا، جس پر ماہین نے کچھ پل سوچا اور پھر اسے بھی یہی طریقہ درست لگا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ زین ماہین کو واپسی کا کہہ تو چکا تھا، لیکن اس بات پر اس کا دل راضی نہیں ہو پا رہا تھا۔ زین نے اس سے نکاح کا سوچا، لیکن ماہین نے انکار کر دیا کہ وہ ابھی ایسا نہیں کر سکتی۔ جب اس کی ماں اس کے پاس آ جائے گی تب اس کے بارے میں سوچے گی، جس پر زین اس کی خوشی سمجھتا خود کے دل پر جبر کر گیا تھا۔ کچھ وہ جانتا تھا کہ جو وہ ماہین کے ساتھ کر چکا تھا اس کا اتنی جلدی اس پر بھروسہ قائم نہیں ہونا تھا۔
ماہین ایک خاص پلان کے تحت ملک کے پاس ایسے گئی تھی کہ اسے رتی بھر کسی بھی قسم کا شک نہیں ہوا تھا۔ ماہین نے ایسے ظاہر کیا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر ملک کے پاس واپس آئی ہو۔ پھر ملک کے پاس آتے ہی ماہین نے ملک کی ہر ممکن طریقے سے جاسوسی شروع کر دی تھی۔ جلد ہی وہ ملک کی سگی بیٹی کے بارے میں پتہ کرتے زین کو بتا چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اور بھی بہت سے ملک کے راز اکٹھے کیے تھے کہ جس سے اس کا سارا سچ لوگوں کے سامنے آ جاتا۔ ہیلو ملک، کیسے ہو؟ مجھے بھول تو نہیں گئے؟ اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے پاس پا کر اوہ سوری، نقلی لاڈلی بیٹی کو۔ ویسے بھی وہ میرے کسی کام کی نہیں رہی تھی، کیونکہ مجھے تمہاری سگی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کے پاس پہنچنا تھا۔ زین کی آواز اس بار ملک کے دل و دماغ پر اصل میں بم کی طرح آ کر لگی۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی نقلی بیٹی اور کیا سگی بیٹی؟ ملک کی زبان لڑکھڑائی تھی، جس پر زین کہا لگا کر ہنس دیا اور ایک ویڈیو اس کی طرف بھیجتے کال بند کر گیا۔ ویڈیو میں اس کی سگی بیٹی کو رسیوں میں جکڑے پا کر وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ بھاگتا ماہین کے کمرے کی طرف گیا کہ وہی زین کو اس بارے میں بتا سکتی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا، بلکہ ماہین گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ پاگل ہونے لگا کہ وہ لڑکی اسے زین شاہ کے ساتھ مل کر بے وقوف بنا گئی تھی، لیکن کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی ماں میرے قبضے میں ہے؟ میں اسے جان سے مار سکتا ہوں۔ اتنی بہادر وہ کب ہوئی؟ جب اس کا فون دوبارہ بجا تو وہ جلدی سے فون کی طرف لپکا۔ ہیلو ملک، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہمیشہ دوسروں سے ان کے خونی رشتے چھیننے والے، آج تمہارا اس دنیا میں موجود اکلوتا خونی رشتہ داؤ پر لگا ہے، تو تمہیں معلوم پڑا ہوگا کہ یہ سب کچھ کتنا تکلیف دہ ہے۔ ماہین نڈر پن سے بولتی ملک کو بھڑکا گئی۔ تم کیسے بھول گئی کہ تمہاری ماں میرے پاس ہے؟ اب دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ملک غرایا جب ماہین نے ویڈیو کال کے ذریعے کچھ فائل دکھائی تھی۔ میری ماں کو ہاتھ بھی مت لگانا، نہیں تو یہ ساری فائلز پورے میڈیا پر گردش کریں گی، سمجھیں؟ میری ماں کو بحفاظت مجھ تک پہنچا دو، دوبارہ مجھے کال کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ ماہین کال بند کرتے ہی رونے لگی کہ دل میں ڈر رہتا تھا کہ جب تک وہ اپنی ماں کو اپنے پاس دیکھ نہ لیتی۔ زین اور ماہین نے مل کر ملک کو پورے ملک کے سامنے بے نقاب کیا تھا۔ وہ اس وقت پولیس کے پاس تھا۔ اس کی بیٹی چونکہ ایک معصوم لڑکی تھی، اسی لیے زین نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اور وہیں دوسرے ملک چھوڑتے وہ واپس اپنے گھر اپنے ملک آ چکا تھا، کیونکہ ماہین اور اس کی ماں اسی کے گھر پر رہائش پذیر تھی۔ ماہین اپنی ماں کو واپس پا کر بہت خوش تھی، اور دل ہی دل میں زین کی مشکور بھی تھی کہ زین کا اس کی زندگی میں آنا ہی اسے اپنی ماں سے دوبارہ ملوا سکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی اہمیت اچھے سے جان گئے تھے، لیکن اس بات کا اعتراف ایک دوسرے کے سامنے کرنا انہیں مشکل لگا تھا۔ زین کے واپس آتے ہی ماہین اور اس کی ماں نے حالات سنبھلتے ہی اس کے گھر سے جانا چاہا تھا، لیکن زین بغیر ڈرے یا جھجکے ماہین کے ماں کے سامنے ماہین کے لیے اپنا پروپوزل بڑے دھڑلے سے رکھ گیا تھا۔ ماہین نے چونکہ یہ سارا معاملہ اپنی ماں پر چھوڑا تھا، تو انہوں نے اسی وقت زین کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے پیار محبت دیکھتے ہی ہاں کر دی تھی۔ ماں، میں ابھی چھوٹی ہوں تو کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ ماہین نے جان پوچھ کر زین کو تپانا چاہا۔ کہاں چھوٹی ہو تم، اچھی بھلی توپ چیز ہو، وہ تو میں ہی بے خبر تھا۔ اور پھر دیکھیں آنٹی کیسے بولتی ہے میرے ساتھ، جیسے میں اس کا ہم عمر یا پھر اس سے چھوٹا ہوں۔ جھٹ زین نے بھی اپنا کچھ دن پہلے والا بیان بدلتے ساتھ ماہین کو سلگایا۔ ہمیشہ کی طرح دونوں لڑنا نہیں بھولے تھے۔ ہاں بیٹا، تمہارا ہونے والا شوہر ہے، ویسے بھی تم سے بڑا ہے تو عزت سے بلایا کرو۔ ماں کی نصیحت پر ماہین آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ نکاح کے ہوتے ہی ماہین کے بھی زین کو لے کر جذبات بدلے تھے۔ وہ اس وقت شرمیلی سی مسکراہٹ لیے
زین کے کمرے میں موجود تھی۔ تم میری زندگی میں آ گئی ہو تو جیسے میری خالی سی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ زین نے ماہین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اس کے چہرے کو آنکھوں میں بسائے پیار سے کہا تھا، آپ بھی میری زندگی کا کل سرمایہ ہیں زین، میرے محافظ، میری ماں کے بعد میرے سب سے زیادہ اپنے۔ جواباً ماہین نے بھی اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے کہا تو زین نے کھل کر مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔